اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک ساتھ مدینے میں ہو جائیں گے ہم دونوں، ایک ساتھ مدینے میں. اللہ کا سب سے پہلا گھر وہ خانہ کعبہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر رکھی. حضرت آدم علیہ السلام تعمیر کیے، اس کی بنیاد رکھی. حجر اسود ایک پتھر ہے، وہ ابھی کالا ہو چکا ہے. وہ پتھر کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب جنت سے وہ پتھر آیا تھا وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن ابھی وہ پتھر کالا ہے. کالا کیوں ہو گیا ہے؟ ہم گنہگاروں کی گناہوں کی وجہ سے. اللہ اکبر کبیرہ، وہ پتھر کالا ہو چکا ہے. وہ پتھر ابھی خانہ کعبہ میں موجود ہے. حجاج کرام حج کرنے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، حجر اسود کے پتھر کو بوسہ دیتے ہیں. بوسہ اس لیے دیتے ہیں کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو چوما ہے. اس پتھر کو چوما ہے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، میرے ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو، میرے گھر کی تعمیر کرو. اور قربان جاؤ نوجوانوں، مسجد بنانا انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار بنے. آپ کا بیٹا بھی پیغمبر، آپ بھی پیغمبر ہیں. بیٹا مسالہ بنا بنا کر باپ کو دے رہا ہے. باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں بنا رہے ہیں. یہاں تو پیسے والے لوگ مسجد میں کام کرنا پسند نہیں کرتے. تھوڑا اگر پیسہ ہو گیا مسجد میں کام کرنا پسند نہیں کرتے، ایک اینٹ اٹھا کر لگانا پسند نہیں کرتے. قربان جاؤ، تم خوش نصیب ہوگے جو اللہ کے گھر میں حصہ لے لوگے، اللہ کے گھر میں اینٹیں لگا لوگے. اللہ اکبر کبیرہ، تم قسمت کا سکندر ہو جاؤ گے اگر تم اللہ کے گھر میں مزدوری کرنی. اب دیکھیے دیواریں اونچی ہو گئی، ہاتھ نہیں پہنچ رہا، ہاتھ نہیں پہنچ رہا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے کہتے اسماعیل ایک پتھر اٹھا کے لے آؤ. وہ پتھر اب بھی موجود ہے، وہ پتھر اب بھی موجود ہے، وہ پتھر اب بھی موجود ہے. اس پتھر کو جہاں رکھا گیا ہے اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم. خانہ کعبہ کا طواف کیے، خانہ کعبہ کا 7 چکر لگائے، ان کے بعد پھر 2 رکعت نفل کی نماز وہی مقام ابراہیم کے پاس ادا کرتے ہیں حجاج کرام. ایک طواف پورا ہو گیا. پیغمبر کا معجزہ، پتھر پر کھڑے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ پتھر آپ کے قدموں کے نیچے موم ہو گیا، آپ کے قدموں کا نشان ہو گیا. یہ بھی پیغمبر کا معجزہ ہے. دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی، یہ پتھر بھی نیچے سے بڑھتا جاتا تھا. اے ہے ارے ذرا سبحان اللہ تو بولو میرے بھائی. اے قربان جاؤ، قربان جاؤ. اے دے خانہ کعبہ کو لے، او خانہ کعبہ مسجد حرام جس مسجد کی فضیلت یہ ہے، ایک رکعت نماز اگر آپ پڑھیں گے، جو بھی ایک رکعت نماز پڑھیں خانہ کعبہ میں مسجد حرام میں، اللہ اسے 1,00,000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے. قربان جاؤ، کتنی بڑی فضیلت ہے. آئیے مسجد نبوی، اللہ کے نبی ہجرت فرما کر مدینہ پہنچتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، ایک زمین خالی نظر آئی. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر، اے ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، یہ پتہ کرو یہ زمین کس کی ہے، یہ زمین کس کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ، زمین والے کو تلاش کیا جاتا ہے. یا رسول اللہ، جس کی زمین ہے وہ اب تو موجود نہیں ہے، وہ انتقال کر گیا ہے، لیکن اس کا 2 بیٹا ہے جو یتیم بچہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان 2 بچوں کی کفالت کس کے سر ہے؟ بولا اس کا چچا ہے. بولا سب کو بولا. آیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان آپ نے یاد کیا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یہ زمین تمہاری ہے. یا رسول اللہ میری ہے. بولا اس کو بیچو گے؟ یا حبیب اللہ آپ کیا کریں گے؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے اس پر ہم اللہ کا گھر بنائیں گے، اس پر ہم اللہ کا گھر بنائیں گے، اور اس کے بدلے میں تمہیں اللہ تعالی جنت میں عالی شان محل عطا فرمائے گا. تو صحابی رسول کے ہدایت عالم یا رسول اللہ، جب اس کے بدلے میں اللہ ہمیں جنت میں گھر دے گا تو پھر پیسے کی بات کہاں ہے؟ یا رسول اللہ یہ زمین آپ کے قدموں میں نچھاور کرتا ہوں، آپ اس میں اللہ کا گھر بنائیے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے نہیں نہیں، اس کی قیمت لینی ہوگی. کچھ قیمت طے ہوئے. اس مجمع میں سے ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اس زمین کی جتنی قیمت ہوئی ہے میں اکیلے اس پیسے کو ادا کروں گا. میرے بھائیو، میرے دوستوں، میرے بزرگوں،
قربان جاؤ مسجد نبوی کی زمین کی قیمت دینے والا وہ صحابی رسول، وہ خوش نصیب صحابی رسول کون تھے؟ اس کا نام میں بتاؤں گا، اس کا نام میں بتاؤں گا۔ قربان جاؤ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسجد بنا تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ کون شخص نہیں چاہتا، کون مومن نہیں چاہتا ہے کہ میرا جنت میں گھر ہو؟ بھائی کتنے لوگ جنت میں محل چاہتے؟ بھائی کتنے لوگ چاہتے محل؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ انشاءاللہ۔ ہم ایسے نہیں کہہ رہے، ہم ایسے نہیں کہہ رہے، یہ میری بات نہیں ہے، دنیا کے کسی انسان کی بات نہیں ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، یہ میری بات نہیں ہے۔ یہ زمین پھٹ سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، سورج کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے، لیکن فرمان مصطفیٰ نہیں بدل سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی راوی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ راوی روایت فرماتے کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں عالیشان محل بنائے گا۔ اب وہ محل کس کے لیے بنائے گا؟ کس سے بنائے گا؟ اللہ فرشتے سے بنائے گا۔ وہ محل جو جنت میں اللہ بنائے گا، گھر بنائے گا، کس سے بنائے گا؟ فرشتوں سے بنائے گا؟ نہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیثوں کے اندر میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جو گھر بنائیں گے اپنے بندے کے لیے، وہ گھر اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے۔ وہ گھر کتنا خوبصورت ہوگا بھائی، جو گھر اللہ اپنے ہاتھوں سے بنائے وہ گھر کتنا خوبصورت ہوگا۔ اس لیے معزز سامعین کرام، وقت کی قلت ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس مجمع میں سے مجھے 10 آدمی چاہیے، مجھے 10 آدمی، صرف 10 آدمی چاہیے، 10 آدمی چاہیے، دوہرا ثواب۔ اپنے ماں باپ کے نام پر اگر حصہ لوگے، یہ عمل کر لوگے، تو جب تک یہ مسجد قائم رہے گی اللہ آپ کے ماں باپ کے قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا، اور حشر کے میدان اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر کے وہ جو گھر آپ نے جنت میں بنایا ہے اللہ اس گھر کے اندر میں داخل کر دے گا۔ میرے بھائیو، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ پیسہ ہاتھوں کا میل ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج آپ کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس رہے گا۔ نہ دولت کسی کے پاس رہ کے آئی ہے، نہ دولت کسی کے پاس رہے گی۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ بخیل کی دوستی اللہ سے ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ بخیل کی دوستی اللہ سے، بولیے اللہ سے نہیں ہو سکتی۔ بخیل جنت سے دور، اللہ سے دور، جہنم کے قریب۔ جو سخی ہے، جس کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، حدیثوں کے اندر میں ہے کہ وہ جنت سے قریب، اللہ سے قریب، جہنم سے دور۔ لیکن کیبل بعض لوگ بہت بخیل ہوتے ہیں، اللہ بخیل۔ ہم نے اس کے 4 کوالٹی نکالے، 4 کوالٹی۔ کتنے نکالے بھائی؟ گنتی کیجئے گا۔ بخیل کتنا ہوا؟ کنجر، کنجوس، مکھی چوس، یہ بھی ایک کوالٹی ہے۔ ایک مکھی چوس مر رہا تھا، گاؤں والے جمع ہو گئے، بولے کہ بھائی زندگی میں تو کبھی مسجد مدرسہ میں چندہ دیے نہیں، اب مر رہے ہو، ابھی بھی وقت ہے کچھ دے دو۔ تو بولا کہ جان تو دے رہے ہیں، اور کیا دیں گے؟ جان تو دے رہے ہیں۔ اللہ بخیلی سے بچائے، بخیل کی صحبت سے بچائے، اللہ سخی کی صحبت نصیب فرمائے، ذرا آمین کہہ دو۔ مجھے 10 آدمی چاہیے، اور ایک بات یاد رکھنا، یہاں دعا کریں گے، کھڑے کھڑے 10 دعا کریں گے، اس کے لیے 10 دعا، یہ ہزاروں کا مجمع اس دعا پر آمین کہیں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں گے۔